جن میں سے سب سے پہلی بیان کر رہے ہیں وقت کا داخل ہونا، جو کہ زوال آفتاب یعنی ظہر ہے، اور اس کا وقت اول زوال عرفی ہے۔ پس جب بھی اس سے تاخیر ہو جائے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر ضروری ہے کہ ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ سب سے پہلے کہ وقت جیسے ہی داخل ہو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھیں۔ جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، جیسے زوال آفتاب یعنی ہمارا تقریباً کبھی 12، 15، 12، 20 اس طرح زوال آفتاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آج کل جیسے 1:30 بجے اذان ہو رہی ہے تقریباً، تو اس طرح یہ ہے کہ اس حوالے سے جب زوال آفتاب ہو اور وقت داخل ہو تو اسی وقت جمعے کی نماز پڑھی جائے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو پھر ظہر کی ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو کہ امام 5 افراد ہے، اور جب تک 5 مسلمان اکٹھے نہ ہوں جمعے کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم 5 لوگ ہوں۔ اگر 5 بھی نہیں ہوتے، 4 ہو جاتے ہیں، تب بھی جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کا جامع شرائط امامت ہونا، مثلاً عدالت وغیرہ، جو کہ امام جماعت میں معتبر ہے، اور نماز جماعت کی بحث میں بتایا جائے گا کہ اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ امام جو ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ وہ عادل ہو، وہ نمازی ایکسٹرا وہ بتائیں گے آگے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا، نماز واجب نہیں ہوگی اور ہم پھر نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ پہ وہی پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، ظہر کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی باجماعت پڑھا جانا، پس یہ نماز فرادہ ادا کرنا صحیح نہیں، اور جب مقتدی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس کے بعد ایک رکعت افرادی پڑھ لے گا اور اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع میں نماز میں شامل ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز جمعہ پر اکتفا نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ ظہر کی نماز پڑھے۔ اب وہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جمعے کی نماز شروع ہو گیا، 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو کبھی جو ہوتے ہیں امام صاحب وہ دوسری رکعت پہ پہنچ جاتے ہیں اور ہم لیٹ پہنچتے ہیں، تو ہم جب جائیں گے نا ہم رکوع سے پہلے متصل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جاتے سار نہ کھڑے ہو کے اپنا نیت باندھ کے ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جو پہلی رکعت رہ جائے گی نا وہ ہم یہ والی نماز پوری کر کے ساتھ ہی سلام ہی پھیریں گے، کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو رکوع کے بعد سجدہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم صرف رکوع سے پہلے متصل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رکوع پہ جانے لگے ہیں تب بھی متصل ہو سکتے ہیں، یا پھر جب آپ کھڑے ہیں اقامت کے لیے یا اس کے لیے تب بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھنا۔ پہلے خطبے میں خطیب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، نیز نمازیوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی تلقین کرے، قرآن مجید کا ایک چھوٹا سورہ پڑھے، اور دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین پر درود بھیجے، اور احتیاط مستحب ہے کہ مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرے۔ ضروری ہے کہ خطبے نماز سے پہلے پڑھے جائیں، پس اگر نماز 2 خطبوں سے پہلے شروع کر لی جائے تو صحیح نہیں ہوگی، اور زوال آفتاب سے پہلے خطبے پڑھنے میں اشکال ہے، اور ضروری ہے کہ جو شخص خطبے پڑھے وہ خطبے پڑھنے کے وقت کھڑا ہو، لہذا اگر وہ بیٹھ کر خطبے پڑھے گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ دینا لازم ہے، جو کہ ضروری ہے کہ چند لمحوں کے لیے ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام جماعت ہی خطبہ پڑھے، احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر درود عربی زبان میں ہو، اور اس سے زیادہ میں عربی معتبر نہیں ہے، بلکہ اگر حاضرین کی اکثریت عربی نہ جانتی ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ بطور خاص تقویٰ کے بارے میں وعظ و نصیحت کرتے وقت جو زبان حاضرین جانتے ہیں اس میں تقویٰ کی نصیحت کریں، ٹھیک ہے۔ زیادہ ضروری پہلے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ عربی میں دیں، اگر عربی میں نہیں دے سکتے کیونکہ لوگ نہیں جانتے اتنی عربی وغیرہ تو پھر کیا کریں، آپ اسی زبان میں دیں جس زبان میں وہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 حصے ہوتے ہیں خطبے کے، پہلے یہاں پہ بتایا گیا پہلے خطبے میں بیان کرنا، اس کے بعد چند لمحوں کے لیے تھوڑا سٹے کرتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جو سننے والے ہیں انہیں پتہ ہو کہ یہ اب دوسرا خطبہ سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں یہ کہ جمعہ کی 2 نمازوں کے درمیان ایک فرسخ سے کم فاصلہ نہ ہو،
بس جب جمعہ کی دوسری نماز ایک فرسخ سے کم فاصلے پر قائم ہو اور دو نمازیں بیک وقت پڑھی جائیں تو دونوں باطل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک نماز کو دوسری پر سبقت حاصل ہو، خواہ تکبیرۃ الاحرام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نماز جیسے سبقت حاصل ہو صحیح ہوگی اور دوسری نماز باطل ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ ایک فرسخ سے فاصلہ کم تھا تو جمعے کی ایک اور نماز اس نماز سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی تو ظہر کی نماز بجا لانا واجب نہیں ہوگی۔ جمعے کی نماز کا قائم کرنا مذکورہ فاصلے کے اندر جمعے کی دوسری نماز قائم کرنے میں اس وقت معنی ہوتا ہے جب وہ نماز خود صحیح اور جامع شرائط ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ جماعت معنی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ اس کے بالکل پاس ہی کوئی دوسری جمعے کی نماز بھی ہو رہی ہو، کیونکہ دیکھیں ایک اس کا مین یہ بھی ہے کہ اگر دونوں پاس پاس ہوں گے تو سمجھ بھی کچھ بھی نہیں آئے گا کہ خطبوں میں کیا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہو، اگر اتنا فاصلہ ایک فرسخ کا فاصلہ ہوگا تو پھر دونوں نمازیں ٹھیک ہوں گی، لیکن اگر اتنا فاصلہ نہیں ہوتا تو پھر جو پہلے نماز شروع ہوئی ہے یا کہ وہ ٹھیک ہوگی، دوسری باطل ہو جائے گی، اور اگر بالکل دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو دونوں ہی باطل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنا مذکورہ فاصلے کے اندر جمعہ کی دوسری نماز قائم کرنے میں اس وقت معنی ہوتی ہے جب وہ نماز خود صحیح اور دوسری بات مین بات یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوگا تو پھر وہ کیا ہو جائے گی، نماز دونوں کی باطل ہو جائے گی، اور اگر ان کے درمیان مطلب کوئی پہلے سبقت لے گیا یا پہلے اس نے شروع کر لیا اور اس نے کیا تو پہلے والی ٹھیک ہوگی، پھر دوسری والی جو ہوگی وہ باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو ہے اس کے معنی نہ ہو، اور اگر جو کوئی شرائط وغیرہ معنی ہوگی تو پھر وہ باطل ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔